خداوند کا شکر ہے کہ خداوند ہماری زندگیوں میں ایسے لمحات عطا کرتا ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کے حضور شکر گزاریاں، ہدیے، نذرانے لے کر آئیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ ہدیے لے کے آنا ایک عملی شکل اختیار کرتا ہے، اور کبھی کسی نے کسی مردے کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھا ہے؟ مردے چلتے پھرتے نہیں، نہ وہ ہدیے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو زندہ ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں اور خدا کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ زندگیوں کی شکر گزاری ہوتی ہے، خاندان کی سلامتی کی شکر گزاری ہوتی ہے، کاروبار کی شکر گزاری ہوتی ہے، روحانی ترقی کی شکر گزاری ہوتی ہے، جب ہم اپنے خداوند کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنی مٹھی کھولتے۔ حالات کچھ بھی، میرا خداوند اور آپ کا خدا آپ کو کبھی بھی نہ تو بھوکا سونے دیتا ہے اور نہ ہی آپ کی قوت سے زیادہ آپ کو مشکلوں میں پڑنے دیتا ہے۔ آپ رات کو ارادہ کرتے ہیں اور وہ صبح آپ کو کاٹنے کے لیے تیار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ نیتوں اور ارادوں کو جانچ کرتا ہے۔ اور جب ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے مال سے خدا کی خدمت کریں، اپنے دل و جان سے تو کرتے ہیں، لیکن مال سے کریں گے جو وہ مال جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس میں سے تحریکی کے طور پر، شکر گزاری کے طور پر، اپنی سانسوں کی شکر گزاری، اپنی زندگی کی شکر گزاری، اپنے بچوں کی شکر گزاری، ان کی ترقی کی شکر گزاری جب ہم نکالتے ہیں تو حالات ہماری زندگی کے کیسے بھی ہوں وہ ترقی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ جیسے وہ آپ کی طرف بڑھتے ہوئے طوفانوں کے رخ کو موڑ دیتا ہے، ویسے ہی وہ سلامتی کے منصوبے آپ کے لیے حکم صادر کرتا ہے، اور آپ آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کے تمام معاملات حل ہونے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک لمحے کی دیر اس لیے نہیں ہوتی کہ میرا اور آپ کا خدا وعدوں کو پورا کرنے میں قادر اور عادل اور سچا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کتنے لوگ خوش ہیں جو خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں گئے ہیں؟ ہاللیلویا۔ اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ جب ہم خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو خداوند ہمارے لیے بہتری کے منصوبے رکھتا ہے؟ سب کا یہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی روحانی ترقی کے لیے اور آپ کی توجہ بڑھانے کے لیے آپ اپنے ساتھ آنے کے لیے برکت اور خوشی کے لیے زور سے تعریف کریں۔ کتنی خوشی کی بات ہے جب ہم انسان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کتنے زور سے تعریف ہو جاتے ہیں، لیکن جب ایلڈر زاہد نے اناؤنس کیا کہ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہے تو تعلیم کی آواز گونجتی ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور ان حالات سے ہم اکثر گزرتے ہیں کہ ہم انسان کو تو خوش کرتے ہیں، لیکن جب خدا کو خوش کرنے کی باری آتی ہے تو ہم تھوڑی سی کنجوسی، اور وہی کنجوسی ہمارے اندر نقصانات کا ایک ایسا عمل جاری کرتی ہے، اور اس میں قصور کسی کا نہیں ہوتا، قصور ہمارا اپنا ہی۔ آج کا عنوان ہے کہ خدا کے حضور شادمانی حاصل کرنے کے لیے میں کس طرح اس کی بات کروں۔ ہر شخص خدا کی بارگاہ کی طرف بھاگتا ہے، ہر شخص جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو دو آوازیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔
چیخوں کے ساتھ. پہلی آواز جب اس کو تکلیف میں زیادہ ہوتا ہے، یہاں تو اپنے ماں باپ کو پکارتا ہے، تو یہاں پہ آسمانی خدا. اور ہم بھی جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے خدا کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا ہمارا خدا کی بارگاہ میں اس طرح آنا واجب ہے جس طرح سے ہم روز آتے ہیں، ہر سنڈے آتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کس طرح سے جاتے ہیں؟ تھیلے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں، ڈبے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ کہ جس کے گھر جانے وہ ناراض، آواز نہیں آ رہی، ناراض نہ ہو. کیوں؟ کہیں وہ یہ نہ بولے کہ اے خالی آتی وہ چوکے ساڑھے. لیکن جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم کلام مقدس میں سے شریعت کی وہ تمام باتیں اٹھاتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق، شریعت کی مرضی کے مطابق نہیں. جو ہمیں پسند آتا ہے نا شریعت میں سے، ہم وہ چیزیں چوز کرتے ہیں. 10 احکام میں سے جو اچھا لگتا ہے وہ ہم کہتے ہیں ہم تو اس پہ عمل کریں گے، اور جو سخت ہوتا ہے، جس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، ہم اس پہ خاموشی ہو جاتے ہیں. خدا کے گھر میں چاہے آپ 1 دفعہ جاؤ، آپ 2 دفعہ جاؤ، آپ ہر روز. جب کسی شادی والے گھر میں جاتے تو کیسے جاتے ہیں؟ ابھی تھوڑے دنوں میں یہاں پہ بھی بڑی باتیں کرنے والے ہیں. ایک دلہن تو پہنچ گئی، دوسری پہنچنے والی. کیسے جاتے ہیں؟ کس طرح سے جاتے شادی والے گھر پہ؟ بن ٹھن کے پرفیوم چاہے کسی سے مانگنا پڑے پر لگا جائے. ایسے جب خدا کے گھر میں جاتے تو ہمیں روحانی طور پر بن ٹھن کے جاتے. اور جانا کس طرح سے؟ میں سب نکالے اس کی کتاب، اس کا 16ویں باب کی ہم 16ویں آیت پڑھیں گے. ایک مائک دے دو، اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، جو کوئی بھی پڑھنا چاہتا ہے اس کو مائک دے دے، میں پڑھ دیتا ہوں. اور سال میں 3 بار یعنی بیک ہوئی روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید قیام کے موقع پر تیرے ماں کے سب مرد غلام اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا، اور جب آئیں تو خدا کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں. آمین. جب خدا کے حضور آئیں تو کیا کریں؟ میرا خیال یہ اس دفعہ جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ شکر گزاری کا مہینہ ہے، تو کچھ لوگوں نے اس بات کو عملی طور پہ حاصل کیا ہے. لیکن ہم جب بھی خدا کے گھر میں جائیں ہم پر حکم صادر ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہ جائیں. دیکھیں، جو خالی ہاتھ جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس آتا ہے، اور جو کچھ خدا کے حضور لے کے جاتے ہیں. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا کسی کا قرضہ نہیں رکھتا؟ کسی کا قرضہ نہیں. آپ اس کے حضور 1 رنگٹ جا کے بولتے ہیں تو وہ اتنی برکت دیتا کہ آپ کو کاٹنے کے لیے، رکھنے کے لیے جگہ نہیں. انسان 3 باب اس کی 9ویں یا 10ویں آیت میں لکھا، اپنے مال سے اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں میں سے خدا کی تمجید کر، یوں تیرے کھٹے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے گوشت نئی مے سے لبریز ہوں گے. ہاللیلویا. یہ اسی صورت میں ہے کہ ہم صرف یہی نعرہ نہ لگائیں کہ اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے اپنے خداوند کی بات پر اس طرح سے تو کرنی ہے، لیکن ساتھ میں اس کی برکات میں سے کچھ واپس بھی لوٹنا. ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ اس کے دیوں میں سے ہی ہم اس کو واپس لوٹاتے ہیں.
خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شان کے برابر ہو، ہدیے اس کی بارگاہ میں لے کر، نذرانے اس کی بارگاہ میں لے کر، تاکہ خدا کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ بہت سارے محتاج خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں اس امید سے کہ چلو چلتے ہیں، آج اچھا کھانے کو ملے گا۔ کوئی جاتا ہے اور اس امید سے جاتا ہے کہ شاید میری مدد ہو جائے، لیکن جب خدا کے ہیکل میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کی کیسے مدد ہو سکتی؟ ضرورت مند کی کیسے مدد ہو سکتی؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بریکمل چرچ میں کسی شخص نے مجھے فون کیا اور مجھ سے کہا کہ پاسٹر صاحب میں کسی کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں، تو کس طرح سے جہاں پہ پیسوں کا معاملہ آتا ہے میں تھوڑا سا محتاط ہوں۔ تو میں نے بولا کہ آپ کس طرح سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ کہہ رہے کہ کسی بھی طرح سے میرے پاس کچھ اماؤنٹ ہے اور میں نے خداوند کے لیے نکالا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا نکالا۔ تو میں ٹھیک ہے آپ ایسا کرو، چرچ میں آ جاؤ۔ اس کو بولا ٹھیک۔ 2 دن کے بعد مجھے ایک کال آ گیا، مجھے کہنے لگا کہ پاسٹر صاحب میری حالت بہت خراب ہے اور مجھے مدد چاہیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے کہ میرے دونوں گردے ختم ہو گئے ہیں اور ڈاکٹرز نے مجھے 3 ہفتے کا ٹائم دیا اور بولا کہ 3 ہفتوں کے بعد میں مر جاؤں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ کہہ رہے کچھ بھی کرو، میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو دے۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کرو، آپ بھی چرچ میں۔ اب ضرورت مند بھی آ گیا، دینے والا بھی آ گیا اور ضرورت مند بھی آ گیا۔ جب عبادت ختم ہوئی تو وہ جو بیمار شخص تھا وہ میرے پاس آیا، تو میں نے جو ہتھیار اکٹھا کیا ہوا تھا اس کے نام پہ نہیں کیا تھا، کیونکہ جب کسی بیمار کے نام پہ اس سے پوچھے بغیر وہ تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کو ہتھیار دینے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو مجھے پیچھے سے اشارہ آیا کہ پاسٹر بیٹھے ہیں۔ میں نے پہچانا نہیں، کہنے لگے کہ میں نے آپ کو کال کی تھی کہ میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو میرے سامنے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا مدد کروں؟ کہہ رہا مجھے ٹکٹ چاہیے۔ کہہ رہا ایسا کرو جو بھائی صاحب نے کیا ہے یہ آپ کے آگے ٹیکسی کا برانڈ، اور اس نے فون کیا، پتہ نہیں کس کو فون کیا، تو اس نے ٹکٹ لی۔ کہہ رہا تھا میں پرنٹ آؤٹ دکھوا کے لاتا ہوں، پرسوں کی آپ کی فلائٹ اور آپ اپنے بچوں کے لیے، اور یہ میری طرف سے کام سے اور اس بات کو تقریباً آج 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں، اور لوگ دینا چاہتے ہیں پر صحیح جگہ، لوگ لینا چاہتے ہیں پر صحیح جگہ سے۔ مطلب دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دینے والا ڈھنڈورا ملتا ہے، لوگ شرم کے مارے نہیں، دینے والا اس لیے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ غلط راہ میں نہ پہنچے۔ تو آپ کا خدا کی بارگاہ میں اپنی ہدیوں کو، شکر گزاریوں کو، نذرانوں کو لانا آپ صرف آپ کے لیے نہیں، کمزور ایمانداروں کے لیے باعث برکت ہے، اور کمزور ایماندار تقویت حاصل کرتے ہیں۔ اکثر اوقات مجھے بے شمار دفعہ ہدیے کے لیے، دعیتیوں کے لیے سب نے کہا کہ آپ دیا کر، تو میں صرف یہ ڈرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کہیں میری دل سے یہ نہ بولے کہ سارا پاسوں میں لگ گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مجھے بھی خیال ہوتا نہیں، لوگ یہ نہ سمجھے کہ شاید ہمارا پاسوں بھی لانا چاہتے ہیں، لیکن جو شرعی حقوق ہیں وہ ہمیں پورے کرنے ہیں، اور شرعی حقوق میں یہ بھی لازم ہے، جیسے آپ بھی گھر پہ خالی ہاتھ نہیں جاتے تو میرے یسوع کے گھر میں خالی ہاتھ، جیسے آپ اپنے سسرال میں خالی ہاتھ نہیں جاتے تو میرے یسوع کے گھر میں خالی ہاتھ، جیسے آپ بیمار کی تمام دائی کرنے کے لیے جاتے ہیں،
हमारे पाकिस्तानियों का एक असूल है, सारे हंस पड़ेंगे, फ्रूट भी खुद लेके जाते हैं हॉस्पिटल में और उसकी बैठ के खाते भी खुद ही। लेकिन खुदा के घर में भी जो कुछ आए ये भी आप ही लोगों ने, लेकिन इससे क्या होगी, आप प्रैक्टिस में आओगे, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुला जाए। दिल की मुरादें ऐसी हैं कि अभी आप अपने दिल की कोई मुराद अपने साथ वाले को बताओगे तो वो आपका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि उसकी हैसियत में, इंसान की हैसियत में कि इंसान के दिल की मुराद को पूरा कर सके, इसलिए वो मकरबा एक्टिव करता है, वो मजाक उड़ाएगा, लेकिन लो जी तू पहुंच गया मेरे पास, लो जी चला गया तो करेगा। लेकिन जब आप अपने दिल की मुराद अपने दिल में रखते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि बगैर बताए आपकी बात खुदा तक पहुंचे, तो उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार ये कि आप अपने खुदा के घर में देना शुरू करें। क्या कभी ऐसा हुआ? कोई ऐसा सबूत? हमारे लोग एविडेंस बहुत मांगते हैं कि बिबली के लिए कुछ ऐसा एविडेंस है कि लाजमी है कि किया जाए दिल की मुरादों को पूरा करने के लिए। बगैर दिए दिल की मुरादें पूरी नहीं होती। सुलेमान नबी को कितने लोग जानते हैं? हम सब जानते हैं। आपको पता है जिस दिन खुदा ने उससे पूछा कि मांग मैं तुझे क्या दूं, उसने ऐसा क्या कर दिया कि खुदा ने उससे पूछ लिया मैं बता तुझे क्या दूं? पहले मैं चाहूंगा इससे पहले कि आप लोगों को नींद आ जाए तो जोरदार यीशु की तारीफ करें। क्या ऐसा किया सुलेमान बादशाह ने कि खुदा पूछने पर मजबूर हो गया कि मांग में तुझे दे दूं? जी कोई बता सकता है? फ्रूट मेरे सामने पड़ा हुआ है, जवाब देने वाले को नाम दिया जाए आपके अलावा, जो चर्च बोर्ड है उसके अलावा तो कोई नहीं, और खासतौर पर जो जूम मीटिंग में बैठते हैं उनके अलावा। जी ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा अमल था जिसकी वजह से खुदा इस बात पर मजबूर हो गया कहने पर कि बता शाम तुझे मैं क्या दूं, बता सुलेमान मैं तुझे क्या दूं? कौन सा अमल? उस दिन सुलेमान नबी ने खड़े होकर खुदा की बारगाह में 1000 कुर्बानियां अपने हाथ से गुजरानी थी। कितनी कुर्बानियां? 1000 कुर्बानियां, उसमें बैल भी थी, ज्यादातर बैल ही थी, ठीक है ना। अब आप लोग देखते हो कुर्बानियों के लिए लोग बड़ी मुश्किल से एक कुर्बानी पूरे दिन में गोश्त नहीं उनसे कटाते। 1000 कुर्बानियां अपने हाथ से खुदावन के हुजूर, और उसी रात खुदा ने जब देखा इसने मेरे लिए किया और दिल से किया, दिल की रजामंदी से किया, मांग में तुझे गया, मांग में तुझे गया, खुदा उसके पास आ चुका। ये सब निकालेंगे। दूसरा कवाली उसके पहले बात की 6 और 7 आए। और सुलेमान वहां पीतल के मसबा के पास जो खुदावंद के आगे जमा इस्तेमाल में था
گیا اور اس پر 1000 سونی قربانیاں چڑھائیں۔ اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا ماں میں تجھے کیا دوں؟ ہاللیلویا۔ آج ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی حکمت، جتنا مال، جتنی دولت خدا نے سلیمان بادشاہ کو دیا، اس کے بعد کسی بادشاہ کو نہیں دیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس نے دل کی رضامندی سے دیا۔ ایک بھی بیگ کاٹتے وقت اس کے دل میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوگا، میں بلکہ وہ ہاللیلویا اور خدا کی حمد کے گیت گاتا ہوا، ذبح کرتا ہوا خدا ان کے آگے بڑھتا چلا۔ آج میرا ہر بیٹی ہر بیٹے سے سوال ہے کہ کیا ہم جو کچھ خدا کے لیے کرتے ہیں کیا دل کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ کرتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، کئی دفعہ ہم ہدیہ بھی دیکھ کر دیتے ہیں، سامنے کو دیکھتے ہیں، انہیں سو روپے کاٹتے ہیں، پھر اس ملنے کے چلو لوگ کو نہ بدل گئے۔ اگر ہم میں سے کوئی بیٹی کوئی بیٹا یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کے ارمان پورے ہوں اور 500 سال کو بھی پتہ نہ چلے، چرچ کلیسیا کو بھی پتہ نہ چلے، میرے والدین کو بھی پتہ نہ چلے اور میرے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں، تو خدا کے حضور خالی ہاتھ آنا بند کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پھر دیکھیں خداوند آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور بڑی بڑی تنگ رستوں میں سے لے کر ترقی کی راہ پر لے چلے گا اور آپ کو جنبش میں جیسے میں نے کہا رشتہ داروں کے گھر پہ خالی آپ جاؤ وہ مائنڈ کرتے ہیں، لیکن میرا رابطہ خدا کہتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آئے تو مجھے خالی ہاتھ دکھائی نہ دے۔ مطلب اگر خالی ہاتھ آتے تو خدا ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کیسی حیرت کی بات ہے، خدا کہتا ہے مجھے پسند نہیں کہ کوئی میری بارگاہ میں آئے، میرے دسترخوان پہ آئے اور خالی ہاتھ آئے۔ میں سب نکالنے کی آئے۔ خروج 34 باب اس کی 20ویں آیت۔ چونتیس کی 20 ہے۔ لیکن گدھے کے پہلے بچے کا فدیہ ورنہ دے کر ہوگا، اور اگر تو فدیہ دینا نہ چاہے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا اور اپنے سب پہلوٹے بیٹوں کا فدیہ ضرور دینا، اور کوئی میرے سامنے خالی ہاتھ دکھائی نہ دے۔ ہاللیلویا۔ کوئی میرے سامنے خالی ہاتھ دکھائی نہ دے۔ اب ہماری دل کی مرادیں کیسے پوری ہوں؟ بغیر خدا تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی خالی ہاتھ دکھائی نہ دے۔ آسمان کے پیچھے تو وہ بعد میں کھولے گا، آزمائش کے لیے تو وہ بعد میں بتائے گا کہ مجھے آسمان کے دیکھو اور میں تمہیں برکت دوں گا، تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ یہ تو بات کی بات ہے، وہ تو یہاں پر اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی دکھائی نہ دے۔ مجھے پسند نہیں کہ کوئی میری بارگاہ میں آئے، میرے لوگ میری بارگاہ میں آئے اور میں نے ان کو اتنی برکت دی ہے اور یہ خالی ہاتھ ہیں۔ میں نے ان کو ان کی حیثیت سے دیا ہے اور یہ میری بارگاہ میں خالی ہاتھ ہے۔ مجھے کوئی میری بارگاہ میں خالی ہاتھ دکھائی نہ دے۔ جس رات جس دن سلیمان بادشاہ نے 1000 قربانیاں گزرانی، اسی رات خدا نے سلیمان سے آ کے بات چیت کی اور اس سے کہا ماں مجھ سے مجھے کیا چاہیے۔ بے شک سلیمان نے حکمت و دلائی اور انصاف کی باتیں مانگی، لیکن اگر خدا
اس سے یہ کہتے ہی نہ کہ مانگ مجھ سے تجھے کیا چاہیے. پہلے تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے کہ خدا ہم سے آگے بات کر سکے. کل ایک معاملہ ہوا, میں بہت پریشان تھا, میں بہت ہی زیادہ پریشان, میں انتہا سے زیادہ پریشان, اور میرے بچے بھی پریشان ہوئے. ونیسا کی مجھ سے ایک بات ہوئی جس نے مجھے بلا دیا. اس نے ایک بات کی, کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا چوروں کو بھی دے رہا ہے, خدا جھوٹوں کو بھی دے رہا ہے, ہم تو اتنے سالوں سے بے روز خدا کی خدمت کر رہے ہیں, خدا نے ہمارا ایمان کیسے کمزور کیا؟ میرا ایمان لگ رہ جاتا ہے. میں آپ کو پھر میسج دے دیا اور خدا سے دعا مانگی, اور بڑی لمبی چوڑی دعا ہے. میں آپ لوگوں کو دعا بتاؤں میں نے کیا کیا کہ میرے خداوند میرا اور میری اولاد کا ایمان ہے. میں نے تقریباً 1 گھنٹہ دعا کی اور صرف یہ دعا. صبح اٹھے ہاللیلویا. اور جتنی دفعہ میں نے کہا کہ میں پریشان تھا, میں اتنا پریشان تھا, میں بہت پریشان تھا, شاید میں آپ لوگوں کو کام کر رہا ہوں, میں اس سے سوچنا تھا پریشان. میرے سے بات نہیں ہوئی, میرے ہاتھ کام کر رہے, مجھے شوگر کا ڈر ہوا, مجھے بلڈ پریشر کا ڈر ہوا, بہت سارے کام ہوتے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی مرادیں پوری ہوں تو پہلا اسٹیپ جو ہے خالی ہاتھ آنا بند کرنا. پھر دیکھیں سلیمان سے تو آواز دے کے پوچھا تھا نا کہ کام تجھے کیا کروں, خدا سے پوچھے بغیر ہی بات. کلام مرحوم میں وہ تو اپنے محبوبوں کو نیند میں ہی عطا کر رہے ہیں. لیکن اگر ججمنٹ آپ اپنے ہاتھ میں لے لو گے, اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے لوگ اپنی ضرورت اور قوت سے زیادہ کرنے لگے ہیں. خدا نے سب کو کرتے ہیں, ججمنٹ خدا نے اپنے پاس رکھی ہے, انصاف خدا نے اپنے پاس رکھا. لوگ ہر بات کا خود ہی ججمنٹ کر رہے ہیں. جو کام خدا کا ہے وہ خدا کا ہے, جو کام آپ کا ہے وہ کلیسیا کا ہے. آج کے کلام کی حیثیت سے خدا نے آپ کو برکت دے. آپ ہمیشہ خدا کے گھر میں خالی ہاتھ نہ آئیں بلکہ کچھ لے کے آئیں. پھر دیکھیں آپ کے دل کی مرادیں میرا اور آپ کا یسوع پورا کرے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جو خدا کے گھر میں لاتا ہے اس کی تبجیل کرتا ہے. تو ابھی